نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ یعنی ایسا ذکر جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ جو شخص دن اور رات ذکر کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا میں تمہیں دن رات اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ اس تسبیح کا پڑھنا اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی دو لوگ ہیں، ایک وہ جو دن رات ذکر کر رہا ہے اور ایک وہ جو یہ ذکر کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، تو بہت ہی کام کی فائدے کی چیز ہے۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہو، تو ہم سب مل کے اس کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو کہلواتی ہوں، ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ اسپیلنگ وغیرہ ٹھیک ہو جائے۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ والحمد للہ ملء کل شیء۔ پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ والحمد للہ ملء کل شیء۔ پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ والحمد للہ ملء کل شیء۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں
اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. اب آپ دیکھیے کہ ایک تسبیح آپ وہ کرتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف اتنی بار بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. ہم گن سکتے ہیں کتنی تعداد ہے؟ اگر ان ساری مخلوق کی ایک تسبیح بنائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ پڑھ سکیں. مخلوقات میں کیا کیا ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، ہر چیز، یو نیم اٹ، سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی. پھر ہے الحمد للہ ملء ما خلق، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے ساری کی ساری بھر جائے، اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی. الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں. پھر ہے الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، یعنی اس کی کتاب نے کیا کچھ نہیں لکھ چھوڑا. لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کل کبیر و صغیر مستطر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ علم جو اس کی مخلوقات کے بارے میں وہ سب لکھا ہوا ہے. تو اس پر اللہ کی تعریف کہ اس کی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو اس سے چھٹ گئی ہو، ہر چیز لکھی ہو. والحمد للہ عدد کل شیء. پھر بات وہی ہے، انداز مختلف ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، اور اللہ کی تعریف اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہر چیز کے عدد کے برابر، ہر چیز کی تعداد کے برابر، ہر چیز کی گنتی کے برابر. والحمد للہ ملء کل شیء، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. تو اصل میں یہ تو ایک محبت کا انداز ہے. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اپنے بچے سے جیسے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کے اظہار میں اس بچے کے کتنے کتنے نام رکھ دیتی اور کیسے کیسے اس کو بلاتی، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا. یہ قدرتی سی بات ہے. تو جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی تعریف کرتے کرتے کبھی تھکے یا اس کی تعریف سے کبھی اس کا دل بھرے. دل بھر ہی نہیں سکتا، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے. اب ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو پڑھ تو لیں، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اور اگر ہر روز کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، زیادہ دفعہ بھی دل چاہے تو زیادہ دفعہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو فائدہ آپ ہی کو ہوگا، دل آپ ہی کا سکون میں آئے گا اور دل آپ ہی کا خوش ہو جائے گا. تو اس میں بخل نہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں بخل نہ کریں. پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ، والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ عدد ما خلق،
الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ